السلام علیکم اسلامک چینل کے پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام زندگی کے واقعات۔ یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام رہا کرتے تھے جنت میں، اور کیسے وہ زمین پر آئے تو ان کی کیا حالات تھے، ان کی اولاد کیسے ہوئی، اور کیا کیا ان کو مشکلات پیش آئی اس جرنی میں۔ تو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جو ہیں وہ رہتی تھی پیراڈائز میں، یعنی جنت میں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ جنت سے نکال دیے گئے، یعنی شیطان کے کہنے پہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ پھل کھایا تھا جو کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ اس کو چھوڑ کر وہ کوئی بھی پھل یا کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کے بہکانے پر کہ اس سے آپ کو بہت ساری طاقت مل جائے گی، یعنی خدا سے بھی زیادہ آپ کو طاقت مل جائے گی اگر آپ اس پھل کو کھائیں گے، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا، کیونکہ یہ نافرمانی تھی اللہ پاک کی، اور انہیں یہ نکال لگا، یہ سزا کے طور پر اس زمین پہ بھیجا گیا۔ یعنی پہلے جو اس آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا انسان کے طور پر، وہ سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا انہیں زمین پر۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا جیسے زمین پر بکھر گئے، یعنی وہ الگ الگ جگہ پر رہنے لگے، اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو پھر ساتھ رہنے لگے، اور پھر جب ان کی اولاد ہوئی اور اولاد سے آگے نسل کیسے چلی، یہ بہت سے سوال آتے ہیں کہ حضرت اماں ہوا تو ایک ہی جوڑا تھے، اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کی جو اولاد ہوگی وہ تو آپس میں بہن بھائی ہوں گے، یعنی وہ بہن بھائی ہوں گے تو ان کی شادی کیسے ہو سکے گی، آگے نسل کیسے بڑھ سکے گی۔ تو اس میں آپ کو علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز کیا تھا کہ ان کی جو اولاد ہو وہ آپس میں شادی بھی کر سکتی ہیں تاکہ نسل انسانی کی افزائش ہو سکے۔ یعنی آپ کی جو آباء و اجداد کا جو سلسلہ جا ملتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا ملتا ہے۔ یعنی تب ان کے بہن اور بھائی میں شادی ہوئی تو وہ آگے نسل بڑھی، اور ایسے ہی بڑھتی بڑھتی ان کی، کیونکہ جب بھی ان کے پاس اولاد ہوتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، تو وہ جوڑے میں ہوتی تھی، یعنی ایک مرد پیدا ہوتا تھا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو ایسے ان کی افزائش نسل آگے بڑھی۔ تو دوستو، اس میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں اس کے ساتھ ہی۔ جب حابیل اور قبیل کی جھگڑا آپس میں ہوا تو وہ بھی اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے ایک لڑکی سے، وہ جس کی وہ بہن بھی لگتی تھی ایک کی، اور ایک کی نہیں بھی لگتی تھی، کیونکہ ایک الگ الگ بدن سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے کیا تھا کہ ایک فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک قربانی کو رکھ دیا تھا پہاڑ پر، جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہی اس سے نکاح کرے گا۔ تو ایسے ہی جیسے حابیل کی قربانی جو کہ قبول کر لی گئی، اور جو کہ حابیل اور قبیل کا یہ جھگڑا جو ایسے ہی نپٹا، اور قبیل کو ظاہری بات ہے غصہ آیا اس پہ، حابیل پہ، کہ حابیل علیہ السلام پہ، کہ انہوں نے کیسے ان کی قربانی قبول ہو گئی، اور ایسے ان میں نفرت اور بڑھ گئی اس وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے۔ جیسے ان کا جھگڑا حابیل اور قبیل کا آگے بڑھا تو انہوں نے کیا کیا، قبیل نے طریقے سوچنا شروع کر دیے کہ کیسے میں حابیل سے چھٹکارا پاؤں، یہ مجھے کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کرنے دے گا۔ تو قبیل کو جب جنگل میں ایک دفعہ گیا تو شیطان انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا اور انہیں ایک ترکیب بتائی، ان کے سامنے ہی ایک جانور کو پتھر سے مارا اور وہ مر گیا اور مردہ ہو گیا۔ ایسے ہی قبیل نے بھی کیا، قبیل نے طریقہ آ گیا قبیل کو بھی، اور اس نے حابیل پر حملہ کیا، اور جیسے ہی حملہ کیا تو وہ اسی وقت فوت ہو گئے۔ اس سے پہلے دوستوں کوئی بھی انسان کبھی فوت نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی 40 کے قریب تقریباً اولاد تھی، ان میں سے کوئی ابھی تک فوت نہیں ہوا تھا۔ لیکن قبیل نے پہلی دفعہ قتل کیا تھا، اور یہ پہلا اتہاس کا، یعنی ہسٹری کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ کوئی انسان فوت ہوا تھا یا قتل ہوا تھا۔ اس سے ہی آگے قتل وغیرہ کی، تو جیسے ہی قبیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ طریقے سوچنے لگا کہ اس کی لاش کو اب کیسے چھپاؤں۔ تو ایسے ہی وہ چلتا پھرتا جنگل میں پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ ایک کوا جنگل میں ایک کوے کو زمین میں دفن یعنی درگور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں یہ بات سوچی کہ یہ میں بھی کر دوں اور حابیل کی لاش کو چھپا دوں۔ حابیل کی لاش کو وہ ایسے ہی پھر آ کے دفن کر دیتا ہے۔ جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلتی ہے تو انہوں نے جا کر حضرت حوا علیہ السلام کو یہ بات بتلائی کہ حابیل کو قتل کر دیا گیا ہے قبیل کی طرف سے، یعنی قبیل کی لڑائی میں حابیل مارا گیا ہے،
اور اسے اب دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی تھی اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر۔ تو جب یہ بتائی گئی حضرت حوا کو تو وہ پریشان ہو گئی کہ موت کیا ہوتی ہے، یعنی یہاں مرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ جنت میں رہ رہے تھے جہاں موت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو جب دنیا پر یہ موت پہلی ہوئی، یعنی پہلا قتل ہوا، تو وہ حیران ہو گئی۔ جب اما حوا کو یہ بات کا پتہ چلا اور وہ یہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کہتی ہیں وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی انسان مر جائے اور وہ نہ کوئی کھاتا پیتا ہو اور نہ ہی کوئی بات کر سکتا ہو، یعنی وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس وہ پڑا رہے گا اور اسے زمین میں درگور کر دیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اسے لے جاتے ہیں انہیں قبر پر حضرت حابیل کی، اور بتاتے ہیں اور قبر کھود کر دکھاتے ہیں کہ یہ حضرت حابیل کی قبر ہے، اس میں حضرت حابیل لیٹے ہوئے ہیں، دیکھو، اور یہ کبھی اب بات نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت حوا جو ہوتی ہیں حیران ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں، اور ایسے ہی وہ اس وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کر کہ اب میرا بیٹا کبھی مجھ سے بات نہیں کر پائے گا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی وہ بڑے شوق میں چلی جاتی ہیں۔ جب اما ہوا کو ہوش آتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے ہی ہوگا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا اور ایسے ہی جھگڑے ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم ایسی جگہ پر اب ڈال دیے گئے ہیں یا پھینک دیے گئے ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے، اور اس میں بھائی بھائی کو قتل کرے گا اور جھگڑے فساد ہوں گے، ہمیں یہ سب بھی دیکھنا پڑے گا اس زمین پر، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر بتا دیا گیا تھا یہ سب کچھ۔ تو جب حضرت اما حوا نے پوچھا کہ یہ قتل کی کیا وجہ تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حسد تھا، یعنی حسد کے طور پر ہی اس زمین پر اب لوگ قتل کیے جائیں گے، اور یہ قیامت تک چلے گا کہ کسی کو کسی سے حسد ہوگا کسی وجہ سے تو وہ اس کو قتل کرے گا۔ یہ ہماری اولاد میں سے پہلا قتل ہے اور یہ دنیا کا پہلا قتل ہے، تو ایسے ہی آگے بھی قتل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دوستو، جب دنیا میں اب کوئی بھی قتل ہوگا، کیونکہ قبیل نے پہلا قتل کیا تھا، تو اب دنیا میں جو بھی کوئی قتل ہوگا تو اس کا گناہ قبیل کے بھی لکھا جائے گا کھاتے میں، کیونکہ یہ سب سے پہلا قتل جو تھا وہ قبیل نے کیا تھا اور حابیل کا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں تھیں اور اس سے آگے نسل بڑھتی چلی گئی ہے، تو پھر بھی ان کی جو نسل میں ایسے ہی رہا، قتل ہوتے چلے گئے، کیونکہ قتل جو ہے وہ حسد تو ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے اس دنیا میں، اس دنیا کا یہ دستور ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل ملے تو انہوں نے اسے کہا کہ تو وہ پچھتاتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، ساری زندگی کے لیے، کہ تو نے پہلا قتل کیا اور اپنے بھائی کا قتل کیا۔ تو ایسے ہی ہوا بعد میں کہ قبیل جو تھے وہ جنگل میں چلے گئے اور پریشانی میں ہی رہے، اس میں ہی پھرتے رہے اور پریشان ہو کر ایک دن کہیں جنگل میں چلے گئے، تو وہاں شیطان ان سے ملا اور شیطان نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے آپ کے بھائی کا جو ہے وہ قربانی قبول کر لے گئی تھی اور کیسے آگ اسے قربانی کو اوپر لے گئی تھی۔ تو دوستو، قبیل کو جو شیطان کی طرف سے بتایا گیا وہ یہ تھا کہ حابیل علیہ السلام کی جو قربانی قبول ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی، انہیں آگ اس وجہ سے قربانی کو لے گئی تھی کہ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے تم پیچھے رہ گئے اور ان کی قربانی قبول کر لی گئی۔ شیطان کی طرف سے اس طرح انہیں بہکایا گیا اور وہ بھی شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ اسی طرح لوگوں کو بھی وہ بتاتے کہ آگ کی ایسے پرستش کرتے ہیں اور ایسے پوجا کرتے ہیں، اور تب سے اب تک یہ کام چلا آ رہا ہے۔ اب جو بھی پرستش کرے گا آگ کی تو اس کا تھوڑا سا گناہ کا حصہ قبیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ قبیل کی جو آخرت کا وقت قریب آیا تو وہ جنگل میں تھا، اور جنگل میں کچھ شکاریوں نے کسی جانور کو محسوس کیا اور اس پر تیر چلا دیا، تو دراصل وہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ انسان ہی تھا، اور وہ قبیل تھا۔ قبیل کی جو آخری وقت تھا وہ آیا ہوا تھا، اور وہ اس وجہ سے یہ تیر لگنے کی وجہ سے وہ بھی قتل ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو پہلا گناہ تھا وہ قتل اور حسد کا تھا، تو انسان کو ہمیشہ قتل اور حسد سے بچنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہے جو دنیا میں پہلی دفعہ ہوئے تھے، تو ہمیں اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ دوستوں، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اس واقعے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں ایسے ہی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔